حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دعوت دیا تھا ملکہ سبا کو کہ اسلام لے آؤ ورنہ میں تم پر کیا ہے باقاعدہ جنگ تم سے کروں گا۔ اس کے بعد جب اس کو پتا چلا تو اپنے حواری مواری تمام وزراء سے مشورہ کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو پورا اختیار ہے، آپ مالک ہیں سلطنت کی، جو آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار، اگر کہنا ہے لڑنے کے لیے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کا ہے اس اسلام کو قبول کرتی ہیں جس کی دعوت حضرت سلیمان دے رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ ملکہ سبا جو بلقیس تھی بڑی ہوشیار عورت تھی، چتر اور چالاک تھی، اس نے حضرت سلیمان کو آزمانے کے لیے ہدیہ بھیجا کہ اگر یہ بادشاہ ہوں گے تو ہدیہ پا کے خوش ہو جائیں گے اور اپنی اس بات کو پیچھے کر دیں گے، اور اگر یہ نبی ہوں گے تو نبی کی طاقت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جب ہدیہ بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور حاکم وقت تھے، اللہ نے ان کو نہ جانے کتنی دولتیں دی تھی۔ اس نے تو ایک اینٹ بھیجا تھا، حضرت سلیمان نے پورا اینٹ بچھوا دیا اپنے گھر کے سامنے اور اسی پر گھوڑے اور طرح طرح کے جانور بدھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ہدیہ لے کے آئے دیکھ کے پچھتا رہے تھے کہ دوٹھو اینٹ لے کے آئے ہیں سونے کے، اور یہاں تو سینکڑوں اینٹ جس پر کا ہے جانور ہگ رہے ہیں، موت رہے ہیں، اس کے یہاں کیا کمی؟ آپ کسی کے ہاں دوٹھو دسہری لے کے جائیں اور پورا باغ اس کا ہو جس میں دسہری کا پھل لگتا ہو، تو جو لے کے جائے گا ہدیہ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ایسے آدمی کو دوٹھو دسہری میں کیا دوں، اس کے پاس تو کوئی اور چیز لانا چاہیے تھا۔ تو حضرت سلیمان نے یہ دے کے واپس جب کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہ اگر ہوتے تو بادشاہوں کی صفت قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ بادشاہوں کی عادت یہ ہوتی ہے جب کسی ملک پر قبضہ ہوتا ہے تو جو وہاں کے شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل بنا دیتا ہے اور پورے شہر کو برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن نبیوں کی یہ خاصیت نہیں ہوتی، نبی تو آباد کرتے ہیں، وہ برباد نہیں کرتے۔ بلقیس فوراً سمجھ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو ان کے تھے جنات اور دوسرے لوگ سب سے کہا کون لے آئے گا ملکہ سبا کا عرش، اس کا تخت وہاں سے اٹھا کے لے آؤ۔ تو دو نے، ایک تو جنات بہت بڑا تھا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے۔ قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من المجلس۔ اور دوسرا جو آدمی تھا جو صاحب علم تھا اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں عرش کو لے کے آ جاؤں، اور اس نے ویسا کیا۔ جب لے کے آ گیا عرش کو، اس کے تخت کو، کہاں یمن حضرموت اور کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام، جب آ گیا فلما رآہ مستقرا، جب اپنے پاس بلقیس کے تخت کو انہوں نے دیکھا کہ یہ آ گیا ہے اتنی دور سے اتنی دیر میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے اس کا تخت میرے پاس بھیج دیا، لیکن اس میں میری آزمائش ہے کہ دیکھوں سلیمان میرا شکر ادا کرتا ہے یا میری ناشکری ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کا جملہ خود اللہ کہتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ لِنَفْسِ، جو آدمی شکر اللہ کا کرتا اپنے فائدے کے لیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جو آدمی ناشکری کرے گا اس کا نقصان خود وہ اٹھائے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جملہ حضرت سلیمان ہی کا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن اس کے آگے کا جو جملہ ہے وہ اگر نہیں لکھتے ہیں تو کم سے کم دل میں ہونا چاہیے لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ قارون نے تو کہا تھا میں نے اپنے بلبوتے پر یہ دولت کمائی ہے، جیسے چاہوں میں استعمال کروں، کوئی مجھ کو روک نہیں سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی
لیکن جب ان کے واقعات کو پڑھیے، قرآن سورہ نمل میں کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ جب یہ تمام نعمتیں حضرت سلیمان کو مل گئی، اقتدار مل گیا، ساری چیزیں مل گئیں، جنات ان کے تابع، جو کام چاہتے وہ کروا لیا کرتے تھے، منٹوں اور سیکنڈوں میں کر لیتے تھے۔ اللہ نے جناتوں کو ان کے تابع بنا دیا تھا، ان کا خدمت گزار بنا دیا تھا، لیکن جب سب کچھ ملا ہے تو حضرت سلیمان کی زبان پر ہمیشہ کیا رہتا تھا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، مجھ کو ہمت دے دے، مجھ کو قوت دے دے، مجھ کو طاقت عطا کر دے، مجھ کو توفیق دے دے کہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کروں جس سے آپ نے مجھ کو نوازا ہے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور جب تک دنیا میں رہوں میں نیک کام کرنے کی مجھے توفیق دے دے، اور جب دنیا سے جاؤں تو تیرے جو نیک بندے ہیں انہی کے ساتھ میرا حشر اور میرا انجام۔ یہ وہ بندہ تھا جو شکر گزار تھا، اور قارون ناشکرا تھا۔ اسی کو دونوں واقعات کو سامنے رکھ کے پھر سے یہ آیت پڑھ لیجئے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ اللہ کہتے ہیں انسان ایسا ہوتا ہے جو ناشکرا اور ناقدرا اور کفور، وہ انسان جب میں نعمتوں سے نوازتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا میرے پروردگار نے میری عزت کی، مجھے اکرام سے نوازا، اور جب میں اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں، تنگ کر دیتا ہوں روزی کو، تو وہ کہتا ہے اللہ نے میری اہانت کر دی، مجھے رسوا اور ذلیل کر دیا، اس کا میں حقدار نہیں تھا، میں تو اس کا حقدار تھا کہ اللہ میری تعظیم اور تکریم کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ، میں تو دونوں سے آزماتا ہوں۔ دیکھو بندہ نعمتوں کے پانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے، جب نعمتوں سے محروم کرتا ہوں تو اس پر صبر کرتا ہے۔ پھر اللہ نے ایسے انسان کی کچھ اور صفات کا ذکر کیا ہے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا جو انسان یہ سوچتا ہے نعمتیں جو ملتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور نعمتوں سے کوئی محروم ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، یہ معیار نہیں۔ اللہ سب کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، لیکن جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ دین سے نوازتے ہیں، ایمان سے نوازتے ہیں، اپنی معرفت سے نوازتے ہیں، اور جب اس انسان کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، اگر نعمتوں سے نواز دے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر محروم کر دے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے۔